السلام علیکم جی صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فقیر محمد مسعودی آج انشاءاللہ العزیز مقدمۃ الجزریہ جو ہم نے اس کے اشعار پڑھ رہے ہیں، مخارج پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ابھی ہم نئے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جی، مخارج الحروف 17 یہاں سے پڑھیں گے۔ علی الذی یختارہ من اختبر، سارے اشعار یہ اس باب مخارج میں جتنے ہیں۔ عبد الرحمن آپ پڑھیں ذرا اشعار ترجمہ بھی۔ نہیں قاری صاحب وہ ابھی نہیں آیا۔ آپ پڑھ لیں، پھر آپ پڑھو۔ جی، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من يختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي۔ زبانی پڑھ رہے ہو نا؟ جی، جی، میں ترجمہ بھی سننا آپ سے۔ چلیے آگے چلیے۔ ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ والياء، لضراث من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها۔ آگے بھی ہاں پڑھی چلو۔ والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا، والصغير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والدال وثال العليا، من طرفيهما من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم۔ بیٹا آپ کو ترجمہ بھی یاد ہے؟ جی، پہلے 5 کا یاد ہے، 4 کا۔ اچھا، سارا نہیں یاد؟ جی، اچھا، آپ بولیے پھر ترجمہ۔ پہلے 4 کا سنائیے۔ پہلے 4 کا؟ جی، پہلے 5 کا سنائیے نا۔ جی، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، حروف کے مخارج 5 ہیں، اور حروف کے مخارج 15 ہیں۔ 15 ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ آپ نے کتنے مخرج پڑھے ہوئے ہیں پچھلی کتاب میں فائدہ مکیہ میں؟ 17۔ تو 17 کیوں نہیں بولتے ہیں؟ یہاں 15 کیسے ہو گئے؟ 17 بولو۔ حروف کے مخارج 17 ہے، اس قول پر کہ اختیار کرتا ہے اس کو جو بڑا باخبر ہے، جی، جس سے مراد حضرت امام بن خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے چلو۔ فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، بس الف اور اس کے 2 ساتھی
مخرج ان کا جوف دہن ہے. حروف مد للہواء تنتہی، اور یہ حروف مدہ ہیں جو ہوا پر ختم ہوتے ہیں. اس کے دونوں ساتھی کون کون سے ہیں؟ واو مدہ اور یا مدہ. جی آگے چلو. ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. پھر اقصی حلق کے واسطے حمزہ اور ہا ہے. ثم لوسطه فعين حاء، پھر وسط حلق کے لیے عین اور ہا ہے. آگے. ادناہ غین خاء ہے والقاف. ادنائے حلق غین اور اس کے ساتھی خا کا مخرج ہے. اقصل اور قاف اس کا مخرج ہے. اقصل لسان فوق ثم الکاف، اور اقصی لسان زبان کی جڑ ہے اس کے کہ وہ بالائی حصہ ہے، اس کے بعد کاف ہے. پہلا قاف اس کا مخرج اقصی لسان ہے، اور اقصی لسان جب اوپر لگے اوپر اقصی لسان کے اوپر سے پھر کاف نیچے سے ادا کرو. اچھا، بلائی حصہ جو ہے وہ قاف کے لیے ہے اور نیچے کاف کے لیے ہے. اچھا، اس کے آگے نہیں یاد کیا؟ کیا ہوا اسفل والوسط. ہاں بولو. اسفل والوسط فجیم الشین یا. جو ذرا منہ جو حصہ ذرا منہ سے نیچے والا حصہ ہے اور درمیانی حصہ چلا گیا نا پیچھے. کاف کو ذرا نیچے سے منہ کے طرف سے والے حصے سے ادا کرو. اب آگے والوسط سے آئے گا نا. جی، جو ذرا نیچے والا حصہ ہے اور زبان کے تالو کا درمیانی حصہ ہے، پس اس سے جیم شین اور یا غیر مدہ نکلتے ہیں. والضاد من حافته اذ ولیا، اور ضاد زبان کی کروٹ سے جب کہ وہ کروٹ لگے. اچھا پھر بولو ضاد کا مخرج. اور ضاد زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے جب کروٹ لگے. جب کروٹ لگے. چلو اب آگے یاد کرنا ہے کہاں لگے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. حاجی صاحب آپ آئیے ذرا، آپ پڑھیے ذرا. حاجی صاحب جی جی آپ پڑھیے. حروف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے آپ. جی. مخارج الحروف، حروف کے مخارج سبعۃ عشر، حروف کے مخارج 17 ہیں، اس قول پر جو کہ علی الذی یختارہ من اختبر، جو بڑا باخبر ہے اختیار کرتا ہے. جی آگے چلیے. اب مخرج شروع ہو گئے ہیں. پہلا مخرج آ گیا جی. فالف الجوف و اختاها وہی. فالف الجوف، بس الف کا مخرج جوف ہے اور اس کے دو ساتھی ہیں واو اور یا مدہ. حروف مد للہواء مد للہواء تنتہی، اور حروف مدہ جو ہیں وہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں. جی آگے چلیے. ثم لأقصى الحلق حمز لام ساکن ہے. ثم لأقصى الحلق حمز ہاء پھر اقصی حلق سے حمزہ اور ہا ہیں. ثم لوسطہ فعین حاء، اور پھر وسط حلق سے عین اور ہا ہیں. جی. ادناء غین حاء ہا، اور ادنا حلق سے غین اور ہا ہیں. اس کا والکاف، جی ٹھیک ہے. والکاف اقصی اللسان، اور کاف
اقصا لسان یعنی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور فاؤ کو ثم الکاف ذرا اوپر سے پھر نہیں، اس ثم طرح نہیں کرو نا، یہ فوق کو اکثر لسان سے کرو، جی پہلے فوق کو، اقصا ثم سے پہلے نا، لسان اکثر فاؤ لسان فوق، اقصا لسان اور فاؤ قاف اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ ذرا اوپر سے، یعنی جب اوپر ذرا لگے، یعنی زبان تالو کا وہ حصہ جو کہ اوپر ہے، اونچا ہے، اس کے تو وہاں پر گوشت کا جو ٹکڑا لٹکتا ہے جس کو لحاظ کہتے ہیں، لحاظ کے ساتھ تالو کے ساتھ لگے اور وہ اوپر ہے، تو یہاں پہ کہا اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ جب ذرا اوپر تالو کے ساتھ لگے. اچھا آگے ثم الکاف، پھر کاف. جی ثم الکاف پھر کاف آگے ہے اسفلو، ذرا اسفل نیچے سے ادا ذرا کرو، نیچے، یعنی کاف جو تھا وہ بلندی پہ تھا، تالو کا حصہ وہاں پہ لگا، اور کاف جو ہے ذرا منہ کی طرف ہٹ جائیں تو تالو نیچے ہو جاتا ہے، تو یہاں کہا اسفلو، کاف کو ذرا نیچے سے ادا کرو. اسفل اور ذرا نیچے سے ادا کرو، اب یہ والوسط اسفلو پیچھے چلا گیا نا، ثم جی جی الکاف اسفلو، لیکن شعر میں اس کے ساتھ ہے. جی آگے جی چلیے. والوسط وجیم الشین یا، ہاں، اب اور وسط جو ہے نا، وسط کہا نا، وسط سے مراد ہے زبان کا درمیان. کہاں لگے؟ اور زبان کا تالو کے درمیان، اوپر، تالو کے کے درمیان درمیان، میں لگے. تالو کے درمیان میں لگے، جس سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں یا کون سی نکلتے یا؟ ہیں. جو غیر مدہ ہے. جی ٹھیک ہے. آگے والزاد من حافته اذ ولیہ، اور زاد زبان کے حافہ یعنی کروٹ سے جب وہ زبان ابھی سائڈ سے آج ہم لگے. دوبارہ ریپیٹ کریں گے جیم شین یا کا مخرج حروف شجریہ کا. تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں، شعر پڑھیے ذرا. اسفل والوسط فجیم الشین یا، اسفل والوسط فجیم الشین یا، والضاد من حافته اذ ولیا. والذاد من حافته اذ ولیہ. ہاں عبد المنان تم بھی پڑھو اوپر سے دیکھ کر. اسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا. جس طرح اسفلو پچھلے شعر کے ساتھ تھا نا، ثم الکاف اسفلو، اب یہ اذ ولیا اگلے شعر کے ساتھ ہے. اذ ولیا لظراس من ایسر او یمناہا. ٹھیک ہے، ترجمہ جب کریں گے تو اس کے ساتھ کریں گے، لیکن شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے. الازراسا بھی کہہ سکتے ہو، لیکن شعری وزن کے حساب سے لزراسا پہ پورا ہو جاتا ہے. لزراسا من ایسر او یمناہا. ایسا پڑھیے. لذرات من ایثر او یمناہا، واللام ادناہا لمنتہاہا. واللام ادناہا لمنتہاہا. ہاں تم پڑھو بھائی عبد المنان. للضراث من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتہاہا. لمنتهاها. عادل نظر نہیں آ رہا؟ نہیں ہے قاری صاحب وہ؟ عادل ہے؟ نہیں. عبد الرحمن بھی نہیں ہے؟ نہیں. چلو آگے چلو. والنون من طرفه تحت جعلو. حاجی صاحب. والنون من طرفه تحت اجعلوا، والراء يدانيه لظهر ادخلوا. والراء يدانيه لظهر ادحلوا. پھر پڑھیے والنون.
والنون من طرفه تحتجعل جی والراء يدانيه لظهر أدخل. عبد المنان آپ بھی پڑھ لیں. والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل. اچھا تو آئیے آپ پیچھے چلتے ہیں دوبارہ. یہ آ گیا ہے. آج ہم پڑھیں گے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اقصى اللسان والقاف اقصى اللسان فوق، اور قاف مخرج اس کا زبان کی جڑ جب اوپر، فوق اوپر، فوق سے مراد ہے تالو. کیا مراد ہے فوق سے؟ کیونکہ زبان تو نیچے ہے نا، تو اوپر کہاں لگے زبان؟ اس کے زبان کی جڑ کے اوپر جو جگہ ہے نا، وہ ہے تالو کا وہ حصہ جہاں پر وہ گوشت کا ٹکڑا، جسے عربی میں لحاد کہتے ہیں، اردو میں ہم کوا کہتے ہیں. فوق سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر لگے، تو وہاں سے قاف نکلے گا. اس کے بعد ہے ثم الکاف اسفل، پھر کاف کو نیچے سے ادا کرو. جب فوق کو ہم نے تالو کے بلند حصے کو کہا، تو اسفلو کو تالو سے تھوڑا سا کہتے ہیں ذرا نیچے آ جاؤ. وہ اوپر ہے نا، بلند ہے. آپ انگوٹھے میں منہ میں ڈال لیں تو جہاں تالو کی ہڈی ختم ہوتی ہے نا، وہاں تالو کا جو نرم حصہ ہے نا، وہ بلند ہے، سب سے بلند وہ ہے. جب نیچے کی طرف تھوڑا سا ہو جائیں گے تو وہ تالو کی ہڈی وہاں سے شروع ہوتی ہے، تالو کا سخت حصہ ہے، اس کو یہاں پہ اسفل کہا گیا ہے. پھر نیچے سے، پھر کاف کو ذرا نیچے سے ادا کرو. ٹھیک ہے، سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی جی. اب آگے چلیے. والوسط، دیکھیے ہم سینے سے شروع ہوئے ہیں. سب سے پہلے سینے سے کے ساتھ جو حصہ ہے وہ اقصی حلق تھا. اب ہم منہ کی طرف، ہونٹوں کی طرف آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اقصی لسان، یہ اقصی حلق کو لیا. اس کے بعد ذرا اور باہر کی طرف نکلے تو آگے وسط حلق آ گیا، اور باہر کی طرف نکلے تو آگے ادنا حلق آ گیا. 6 حروف وہاں سے نکلے. اور تھوڑا سا آگے آئے تو حلق ختم ہوا، وہاں سے زبان کی جڑ آ جاتی ہے. تو زبان کی جڑ کو اقصی لسان کہتے ہیں. اقصی لسان سے 2 مخرج وہاں قائم ہیں. ویسے زبان کے اوپر 10 مخارج ہیں. حلق میں کتنے مخارج ہیں؟ 6. وہ حروف 6 ہیں نا. جی بلکہ ایک بات عرض کر دوں جی. کہ جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ مخارج 16 ہیں یا 14 ہیں، مخارج 16 ہیں یا 14 ہیں، وہ جب حروف مدہ کے مخرج کو نہیں گنتے، جوف دہن کو، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ الف بھی حروف حلقی ہے. الف حمزہ ہا، اقصی حلق سے وہ کیا نکالتے ہیں؟ الف حمزہ ہا. اور کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے یہ حمزہ لینہ ہے، یعنی حمزہ ایسا حمزہ جو حمزے کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ جھٹکا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو جھٹکے سے بچایا جائے، اس میں مد کی کرنے کے لیے نرمی پیدا کی جائے، تو وہ حمزہ لینہ ہے، اور اس کو الف کا نام دیا گیا ہے. تو الف حمزہ ہا، وہ بزرگ جو کہتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 16 ہے، امام سیبویہ یا امام فراء علیہ الرحمہ علیہم الرحمہ، وہ کہتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 14 ہے. تو وہ پھر حروف حلقی کے اندر الف کو بھی ڈال کر کہتے ہیں اقصی حلق سے الف حمزہ ہا نکلتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا، اب اس کے بعد منہ کی طرف ہٹیں تو وسط حلق ہے، وہاں سے عین ہا نکلے. پھر ذرا منہ کی طرف ہٹے تو وہاں پہ ادنا حلق ہے، وہاں سے غین خا نکلے. پھر اس سے آگے اقصی لسان ہے، وہاں پہ 2 مخارج قائم ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا
کہ حلق میں 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں یا 7 اگر الف کو ڈالیں تو. زبان میں 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ہیں. کتنے مخارج ہیں؟ 10 10 اور حروف 18. اور اگر امام فرا کے نزدیک دیکھیں تو وہ لام نون را کا مخرج 1 کر دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک زبان میں 8 مخرج ہیں، لیکن حروف جو ہیں وہ 18 ہی ہیں. تو اس میں سے ہم نے ابھی قاف اور کاف کا مخرج جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئیے اب زبان کا اقصی لسان، زبان کی جڑ کے بعد اب زبان کا درمیانی حصہ آتا ہے. زبان کے درمیانی حصے میں 3 حرف ہیں، جیم شین اور یا. یا جیم شین اور یا کہاں لگے؟ وسط لسان اوپر مقابل تالو کے ساتھ لگے. ٹھیک ہے، یہ جو زبان کا درمیان ہے نا، جہاں پہ ہم یہ لقمہ رکھتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز زبان کے درمیان میں ہی رکھتے ہیں، تو یہ جگہ جو ہے نا اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شجر. شجر. ہاں، تو اس کو ان تینوں حرفوں کو شجریہ کہا جاتا ہے. شجر بسکون ہے جیم، ان جیم میں سکون ہوگی. مجمع اللحی، مجمع اللحیین، مجمع اللحیین، مجمع اللحیین. لفظ بولیں، مجمع اللحیین، یعنی دونوں جبڑوں کے ملتے وقت. اوپر والا جبڑا اور نیچے والا جبڑا، 2 جبڑے ہیں نا، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا. جب یہ آپس میں ملیں گے تو زبان کے اوپر والا حصہ تالو کے ساتھ مل جاتا ہے، ملصق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو شجر کہا گیا ہے. اب یہاں سے نکلیں گے جیم شین اور یا. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جیم جو ہے وہ بالکل اس کو ہم اب مخارج کو کے جز کریں گے. ایک جز ہے حروف شجریہ میں شجر کا، زبان کے درمیان کا. ایک مخرج ہے، ایک حصہ ہے مخرج کا جیم کے لیے، ایک حصہ ہے مخرج کا شین کے لیے، ایک حصہ ہے مخرج کا یا کے لیے. جو سب سے نیچے والا حصہ ہے وہ جیم کے لیے ہے، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے نیچے والا شین کے لیے ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بات یاد رکھ لیے کہ کچھ جو ہیں وہ شین کو مقدم کرتے ہیں جیم پر. ان کا نام ہے، یہ جہد المقل ہے کتاب، اس کے اندر ہے یہ. وہ کہتے ہیں شین مقدم ہے جین پر. اور کچھ کہتے ہیں جن میں حضرت علامہ جزری بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیم مقدم ہے شین پر. تو آپ دیکھیں نا، اج اس کو ادا کریں، بولیے اج. اج. اب دیکھیے یہ بالکل اس کا جو وزن ہے نا زبان کے اوپر پڑ رہا ہے. جب اش کہیں گے تو آواز منہ کے اندر پھیل گئی ہے، وزن نہیں پڑا، آواز لگی وہیں پہ ہے لیکن آواز پھیلی ہے. آپ بولیے اش. اش. اس پھیلنے کا نام ہے تفشی، جو صفت بھی ہے. آواز کے پھیلنے کا نام ہے تفشی. اور اب کہیے ای، یا کو مشدد کیجئے، ای. ای. اب اس کا جو جیم پر وزن پڑا تو ہے لیکن اتنا نہیں پڑا جتنا جیم پر پڑا ہے. اج اور ای دونوں کو ذرا ادا کریں، آپ کو سمجھ آئے گی. اج. ای. ایج، ای. فرق پڑا ہے نا؟ جی جی. ہاں، یعنی اس کی ترتیب ایسے ہے کہ اسی لیے انہوں نے اسی ترتیب، شعر میں بھی اسی ترتیب کو قائم رکھا ہے. وسط لسان سے پس جیم کو، پھر شین کو، اور پھر یا کو ادا کرو. پڑھیے ذرا ترجمہ عبد المنان. والوسط فجیم الشین یا. جی.
اسفل والوسط جی اسفل کو چھوڑ دو، والوسط جو فجیم جو ذرا منہ کی الشین طرف نیچے والا حصہ ہے اور تالو زبان کے تالو کا درمیانی حصہ، پس اس سے جیم شین اور یا غیر مدہ نکلتے ہیں. اب سمجھائیے بات کو، یہ آپ کا مخرج ہے کہ کتنا نمبر ہے یہ مخرج کا؟ ایک جوف دہن، 3 حروف حلقی 13 کے ہو گئے 4 اور 2 قاف کے ہو گئے، کاف اور کاف کے 6، یہ مخرج نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پوچھے بھی جزری سے بتاؤ، مقدمات الجزری سے بتاؤ مخرج نمبر 7 بیان کرو، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ والوسط فجیم الشین یا. بولیے. والوسط فجیم الشین یا. اسفل بیٹا مخرج نمبر 6 کا ہے. ثم الکاف جی اسفل، مخرج نمبر جی 5 ہے. والقاف اقصى اللسان فوق، یہ مخرج نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے، آگے ثم جی الکاف اسفل، جی یہ مخرج نمبر 6 ہے. مخرج نمبر 7 ہے والوسط فجیم الشین یا. ٹھیک ہے، راجہ صاحب تمہیں جی بھی آئے. ہاں جی، آگے نہیں دیکھیے مخرج نمبر 8 آ گیا ہے. والضاد من حافته اذ ولیا. بولیے. والزاد من حافته اذ ولیا. نیچے لذراس من ایسر او یمناہا. لذراس من ایسر او یمناها. یہ مخرج نمبر 8 مکمل اس طرح ہے. والضاد من حافته اذ ولیا لذراس من ایسر او یمناہا. یہ مخرج نمبر 8 کا تعلق چونکہ دانتوں کے ساتھ ہیں، تو دانتوں کے سلسلہ میں ذرا وضاحت کر دیں، آپ کو ذرا یاد دہانی کرا دیں کہ ازراس زرس کی جمع ہے، ضاد راسین زرس. ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے ازراس، اس کی جمع ہے ازراس. اچھا، کتنی ہیں؟ 5 داڑے ہیں اوپر، 5 داڑے ہیں نیچے. ٹھیک ہے جی، 5 دانے اوپر ایک طرف، 5 دانے اوپر دوسری طرف، 5 دانے اوپر نیچے ایک طرف، 5 دانے نیچے دوسری طرف. یہ 20 داڑیں ہو گئی. بالکل اخیر میں جو داڑھ ہے، جو عموماً جوانی کے دور میں نکلتی ہے، اسے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ عقل داڑھ. عقل داڑھ. ابھی اس بچوں کو نہیں ابھی نکلی، یہ ہے عقل داڑھ آخر میں، اور اس کا نام ہے ناجز. کیا ہے نام؟ ناجز. ہاں ناجز، نواجز بھی بولتے ہیں سب کو ملا کر. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گئی ناجز، سب سے آخری جسے ہم عقل داڑھ کہتے ہیں. اب اس سے ہم ہونٹوں کی طرف چلیں. یہ کیا ہو گیا؟ اس سے ہونٹوں کی طرف چلیں تو اس سے آگے 3 داڑیں ہیں، 3 داڑیں. اچھا، 3 دائیں طرف، 3 بائیں طرف اوپر، 3 دائیں طرف نیچے، 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف نیچے، یعنی کل 12 داڑیں یہ ہو گئیں. انہیں عربی میں کہتے ہیں طواحن. کیا کہتے ہیں؟ طاحن. طواحن. طاحن. نہیں، طا واو الف ہا نون، طواحن. طواحن. ہاں، اصل میں تہن کہتے ہیں پیسنے والے چیز کو. آپ جو کوئی چیز ہم کہتے ہیں نا گرائنڈر کر دو، گرائنڈر کر دو، پیس دو، ہم اردو میں کہتے ہیں پیس دو. آٹا پیسنے کے لیے چکی کے اوپر جاتے ہیں
تو وہ جو چکی کا عمل ہوتا ہے نا، جو ایک پتھر نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے، یا یہ گرائنڈروں کے اندر یہ جو مشینیں ہیں ان کے اندر بلیڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کاٹتا ہے، پیستا ہے، کاٹنا ہے. اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں طحن، اور انگلش میں کہتے ہیں گرائنڈر. اس لیے آپ کی زبان میں حاجی صاحب میرے خیال اس کو گرائنڈر ہی کہتے ہیں، طواہن کو. جی گرائنڈنگ ٹیتھ، گرائنڈنگ ٹیتھ. جی ٹھیک ہے، تو وہ تو دانت آ گئے نا. ٹھیک ہے، تو جی گرائنڈنگ اسی کو کہتے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے. تو عربی میں طواہن کہتے ہیں. یہ کھانا ہم انہی داڑوں سے کھاتے ہیں. اور پنجابی میں تو ہم وہ جب کسی کے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہو نا تو بس نہ چلے راجا صاحب، جب غصہ چڑھا ہوا ہو راجا صاحب پر بس نہ چلے تو پھر یہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو میری داڑھ کے نیچے آ جائے پھر تجھے پیست کر رکھ دوں گا. ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں پیسا ابھی تک پیسا تو نہیں ہے انہوں نے کسی کو. یہ بڑے ہی حلیم الطبع ہیں ماشاءاللہ. ان کے پاس رہتے ہیں صوفی ریاض صاحب، وہ ان سے بچتے رہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ ان کے گرائنڈر تیز ہیں. تو آپ جب جھڑکتے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں. اچھا یہ خیر صاحب یہ الفاظ کو پیستے ہیں، بندوں کو نہیں پیستے. اس سے آگے 3 داڑیں ہیں. سنیے جی، جی 3 داڑیں اوپر دائیں طرف، 3 داڑیں اوپر بائیں طرف، 3 داڑیں نیچے دائیں طرف، 3 داڑیں نیچے بائیں طرف. یہ کل 12 داڑیں ہو گئی. اور اس کے بعد آخری داڑ جہاں سے جو دانتوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، آخری داڑ سے مراد وہ ہے جو دانتوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ضاحک. اور 4 ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں، یہ انیاب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ان کو ضواحک اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ کہا لگاتا ہے تو دانتوں کے ساتھ وہ طواہن تو نظر نہیں آتی، یہ داڑھ نظر آتی ہے. تو قرآن کریم میں اس کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ جب چیونٹی کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم فرمایا. دیکھو تبسم علیحدہ ہے، تبسم فرمایا ضاحکن، اور اس کی بات کو سن کر کہا لگایا. سبحان. تو کہا لگانے میں یہ داڑھ نظر آتی ہے، تو اس کا نام ہی کہا رکھ دیا گیا. تو یہ 5 داڑیں اوپر ہیں، 5 نیچے ہیں. اس سے آگے چلیں تو پہلے دانت آتے ہیں جو نوک دار ہیں، جس سے ہم کوئی بھی چیز کو کاٹنے کے کام آتی ہیں. مثلا پھاڑنے کو، کاٹنا تو آدمی سامنے سے بھی کاٹ لیتا ہے نا. ایک ہوتا ہے پھاڑنا، ایک ہوتا ہے کاٹنا. کاٹ کر بندہ چھوڑ دیتا ہے اور پھاڑ کر بندہ رکھ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا انیاب، پہلا داڑھ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں انیاب. یہ پھاڑنے کے، آپ دیکھتے ہیں آپ گوشت کو بھی اسی سے کاٹتے ہیں، کسی بھی چیز کو جو آپ نے کاٹنا ہے تو اسی داڑوں سے، اسی دانت سے کاٹتے ہیں. کپڑے کو بھی قاری صاحب پھاڑتے ہیں اسی سے. ہاں، کپڑا بلکہ کئی لوگ ناخن کترتے رہتے ہیں. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں قواطع، قاف واو الف طا عین، قواطع. قواثر بھی کہتے ہیں اور انیاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو ہم پنجابی میں وہ لفظ بولتے ہیں نا انی، وہ بھی نوکدار چیز کو کہتے ہیں. اچھا، نیزے کی انی سے. اچھا، تو اس کے بعد جو اگلا دانت ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں رباعی. اس کا نام رکھا گیا ہے. جس طرح شیر کے 4 مصرے ہوتے ہیں تو یہ بھی دانت اس کی طرف منسوب کر کے اس کا نام رکھ دیا رباعی، کے علیحدہ 4 دانت ہیں. اور اس کے بعد سامنے 2 دانت اوپر اور 2 دانت نیچے، ان کو کہتے ہیں سنایا، کیونکہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اوپر والوں کو سنایا اولیا اور نیچے والوں کو سنایا سفلا. اور بندہ جب بات کرے تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے یا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی تعریف کرتا ہے.
تو بندے کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، حضور کی نعت پڑھے، تو اس لحاظ سے یہ نظر آتے ہیں، تو اس کا نام ہی ثنایا رکھ دیا گیا۔ اب دیکھیے زاد میں وہ کہتے ہیں وَالزَّادُ مِنْ حَافَتِهِ، تو اچھا ان 5 داڑوں کے سامنے اب میں آپ چلتے ہیں۔ اب زبان کا، یہ ہم نے آپ کو دانتوں اور داڑوں کے نام بتائے۔ زبان کا میں نے آپ کو پچھلی کتاب میں بتایا تھا کہ اگر ہم اوپر کی طرف سے لیں تو سب سے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کو حافہ کہتے ہیں، زبان کے درمیان کو وسط کہتے ہیں، وسط لسان، جیسے یہ دیکھا ہے والوسط فجیم الشین یا، اور اس کے بعد جو جہاں پہ آپ اوپر دیکھیں یہ نمک وغیرہ چیک کرتے ہیں اس طرح انگلی لگا کر، تو اس کو زہر لسان کہتے ہیں، زبان کی پشت، اور بالکل سامنے جو زبان کا بالکل سامنے والا حصہ ہے باہر، اس کو آپ نوک بھی کہتے ہیں، زبان کا سرا بھی کہتے ہیں۔ اچھا اب ہم پیچھے سے چلیں گے، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کی سائیڈ، تو جو حصہ نواجز سے لے کر ضاحک تک 5 داڑوں، سمجھا رہی ہے نا، نواجز، پھر اس کے آگے 3 تواہم، پھر 1 ضاحک، اس حصے کو کہتے ہیں حافہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حافہ۔ اچھا یہ نیچے زبان کا حافہ، اچھا یہ حصہ موٹا ہوتا ہے، اچھا اس کو اس لیے لگایا ہے داڑوں کے ساتھ، اوپر داڑوں کی جڑ کے ساتھ، کہ یہ موٹا تو لگ سکتا ہے، زبان کا کنارہ جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، کنارہ ہمیشہ باریک ہوتا ہے اور حافہ ہمیشہ موٹا ہوتا ہے۔ جہاں سے زبان موٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا، تو وہ دونوں انگلیوں کے درمیان خلا ہوتا ہے اگر اس کو ہاتھ میں پکڑیں، لیکن نوک کو پکڑیں تو وہ آپ بالکل انگلیاں جو ہے آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو حافہ، زبان کا حافہ لگے گا کہاں سے؟ اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ سے، وَالزَّادُ مِنْ حَافَتِهِ، اور زاد کو ادا کرو حافہ لسان سے، اس زبان کے حافہ سے، جب وہ کروٹ، اب حافہ کا ترجمہ بھی کر دیا، اذ ولیا، نہیں ولیا کا مطلب ہے ہاں جب وہ لگے، ولیا کا معنی ملنا، ولی جو ہمارے ہاں بولتے ہیں ولی اللہ، جو اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ولی ہوتا ہے ملنے والا، لگنا، جو اللہ کے ساتھ لگتے ہیں وہ ولی ہیں۔ اور یہاں جب وہ کروٹ یعنی حافہ جب لگے لذراسا، داڑوں سے، حافہ لسان جیسا پڑھیے ذرا، اور ذات کا مخرج ہے حافہ لسان سے جب وہ لگے داڑوں کے ساتھ، بولیے۔ اور ذات کا مخرج ہے جب ذات کا مخرج ہے زبان کا حافہ جب وہ لگے داڑوں کے ساتھ۔ پھر بولیے، اور ذات کا مخرج ہے زبان، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ذات اس حافہ زبان سے، ذات کو ادا کرو اس حافہ زبان سے جب وہ لگے کروٹ، جب وہ لگے کروٹ داڑوں سے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ اور پس اسے اور ذات ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے جب کہ وہ کروٹ لگے، جب کہ وہ کروٹ لگے، کہاں لگے؟ داڑوں سے۔ لذراسا، داڑوں سے، من ایسرا او یمناہا، بائیں طرف سے یا ان داڑوں کی، یا دائیں طرف سے یا دونوں طرف سے، یمناہا ان دانوں کی، یہ ہا جاتی ہے ضمیر داڑوں کے ساتھ، من ایسرا بائیں طرف سے یا ان داڑوں کی دائیں طرف سے، لیکن بزرگ کہتے ہیں بائیں طرف سے آسان ہے، دونوں طرف سے ایک دفعہ بھی نکل سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے، دونوں طرف سے لگانا بہت مشکل ہے، نکل سکتا ہے لیکن آسان کیا ہے؟ بائیں طرف سے۔ ہاں ترجمہ کیجیے راجہ صاحب، آپ بھی ذرا پہلے مجھ سے سن لیں کہ ذات
کا مخرج ہے، یہ مخرج کتنا ہو گیا جی؟ مخرج نمبر 8. مخرج نمبر 8 ہے ذات کا. والذات من حافته اذ ولیا لزراس من ایسر او یمناها. ایسا پڑھیے ذرا. والذات من حافته اذ ولی. آواز نہیں آ رہی؟ جی جی ہاں ہاں جی جی آپ کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے، پڑھیے نا. جی جی والذات من حافته اذ ولیا. اچھا ٹھیک ٹھیک پڑھیے والذات من حافته اذ ولیا. ودام نہیں نہیں میں نے الدار من یسر او نہیں، آپ کو نہیں یمناها پتا چل رہا، آپ کا توجہ کہیں اور ہے. حاج صاحب آپ پڑھیے نہیں والذات من حافته. والذات من حافته اذ ولیا اب حاج صاحب آپ لذراس. پڑھیے اب. اچھا چلو. لزراس من ایسر او یمناها. حاج صاحب پڑھیے. لذراس من ایسر او یمناها. اب اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے اور مخرج نمبر 8 اپنے پاس سے لگائیں گے. ذات کا ہے اور ذات کہاں سے نکلے گا؟ اور ذات ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے، جبکہ وہ کروٹ لگے داڑوں سے، خواہ بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے. ٹھیک ہے جی. ہاں عبد المنان جی قاری صاحب. ہاں پڑھی بولیے. اور جی ذات ادا ہوتا ہے اور ذات ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے، زبان کی کروٹ سے، جبکہ وہ کروٹ لگے داڑوں سے، داڑوں سے، خواہ بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے. خواہ بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے. بات سمجھا گئی ہے نا؟ یہ مخرج جی. نمبر 8 اتنا ہو گیا. والذات من حافته اذ ولیا. بولو. والضاد من حافته اذ ولیا لزراس من ایسر او یمناها. لضراث من ایسر او یمناها. میں آپ کو یہ کہوں کہ مقدمات الجزریہ سے مخرج نمبر 8 سناؤ تو آپ کیا پڑھیں گے؟ والضاد من حافته اذ ولیا لضراث من ایسر او یمناها. چلو اب آگے پڑھتے ہیں مخرج نمبر 9. واللام ادناها لمنتہاها. بولیے سب بولیے. واللام ادناها لمنتہاها. بولیے واللام واللام ادناها لمنتہاها. لمنتہاها. یہ مخرج نمبر 9 ہے. ادنا ول اور لام مخرج نمبر 9 اور لام مخرج اس کا ادنا حافہ ہے. اچھا ادنا حافہ سے زبان کے ختم ہونے تک تو ادنا حافہ کون سا حصہ آئے گا؟ اب حافہ کے بھی 3 حصے کر لیں. اقصی حافہ وہ ہے جو نواجز کے سامنے زبان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. وسط حافہ وہ کر لیں جو تواہن 3 داڑیں جو ہیں ان کے سامنے زبان کی سائیڈ ہے. اور ادنا حافہ وہ کر لیں جو نواجز کے سامنے زبان کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہی زبان کا طرف شروع ہو جاتی ہے زبان کا کنارہ. یعنی حافہ ختم، ادنا حافہ کے بعد زبان کی سائیڈ کی بجائے اب زبان کا جو باریک حصہ ہے سائیڈ جس کو کنارہ بولیں گے. کہتے ہیں ادنا حافہ سے زبان کے ختم ہونے تک یعنی زواحق سے لے زواحق کے سامنے جو زبان ہے زبان کا حافہ ہے وہاں سے لے کر پھر انیاب کے سامنے زبان کا کنارہ، ربائی کے سامنے زبان کا کنارہ اور ثنایا تک یہ جو زبان کا کنارہ ہے اس سے لام کو ادا کرو. تو زبان کا لام کا مخرج تو بڑا لمبا ہو گیا نا. دیکھیں اس میں زبان زاحق ایک دانت زاحق آ گئی داڑ
اس کے بعد آگے انیاب آ گیا 2 ہو گئے، پھر اس کے بعد رباعی آ گیا 3 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد شنایا 2 آ گئے۔ اب آپ ادا کر کے دیکھیں، ال بولیے ذرا، ال 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 کتنی زبان کو وہاں بند رکھے نا، تو ذرا سوچ کے بتائیں کہ زبان کافی نہیں لگی ہوئی دانتوں کے ساتھ، ال۔ جی جی ال ہاں جی سمجھائیے بات کی جی 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 حاجی صاحب بولیے ذرا مخرج نمبر 9۔ واللام ادناها لمنتهاها، ہاں، اور لام اس مخرج نمبر 9 لام کا ہے، اور لام اس حافہ کے ادنا سے اس زبان کے ختم ہونے تک۔ جی بولیے۔ اور لام اس حافہ کے ادنا سے اس زبان کے ختم ہونے تک۔ تو زبان ختم ہوتی ہے شنایا کے سامنے آ کر، ٹھیک ہے جی۔ ہاں۔ اب آگے چلیے جی، وَالنُّونُ مِن طَرَفِهِ تَحْتُجْعَلُ، والنون من طرفه تحت جعل، پھر بولیے وَالنُّونُ مِن طَرَفِهِ تَحْتُجْعَلُ۔ والنون من طرفه تحت جعل، جی عبد المنان آپ بھی بولیے۔ والنون من طرفه تحت جعل، وَالرَّاءُ دَانِيهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُ، والراء يدانيه لظهر أدخل، مخرج نمبر 10 نون کا ہے، اور نون من طرف ہی اس زبان کے کنارے سے تحت ذرا تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، ادا اجعلو ادا کرو۔ والنون میں نے کیا ہے، اور نون، من میں نے سے، طرف ہی جاتی ہے لسان کی طرف ضمیر، زبان کی طرف سے زبان کے کنارے سے تحت نیچے سے ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ لام میں آپ نے من طرف ہی، لام میں آپ نے ضاحک سے شروع کیا تھا، نون میں اب ضاحک کو کے سامنے جو زبان کا حافہ تھا ادنا حافہ اس کو کم کر دو۔ نون میں یعنی لام ادنا حافہ سے لے کر تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں، سمجھ آ جائے گی اچھی طرح۔ زاد میں پورا حافہ لگا تھا لیکن زبان کا کنارہ نہیں لگا تھا، لام میں تھوڑا سا حصہ حافہ اور باقی زبان کا کنارہ۔ اب نون میں وہ تھوڑا سا حصہ حافہ نیچے آ جو اس کو بھی ختم کر دو، تو کہاں لگے گی زبان کا کنارہ؟ جب انیاب، رباعی اور شنایا کے مسوڑوں کے ساتھ، جب انیاب، رباعی اور شنایا کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو یہ اس طرح ہوگا مخرج نمبر 10، اور نون من طرف ہی اس زبان کے کنارہ، من سے، تحت ذرا نیچے، اجعلو ادا کرو۔ ہاں حاجی صاحب ذرا بولیے مخرج نمبر 10، پہلے عربی بولیے۔ والنون من طرفه تحت جعل، ہاں عبد المنان آپ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مخرج نمبر 10 بیان کرو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ والنون من طرفه تحت جعل، ہاں میں نے اگر پوچھوں آپ سے کہ بتاؤ بھئی فوائد یہ مقدمات الجزریہ سے آپ مخرج نمبر 10 بیان کریں تو آپ نے فوراً یہ شعر پڑھنا ہے، پڑھیے شعر کو۔ والنون من طرفه تحت جعل، اب اس کا ترجمہ بھی کر دو۔ اور نون زبان کے کنارے سے لام کے مخرج سے ذرا نیچے سے ادا کر یعنی لام کے مخرج وہ کہاں سے؟ اوپر سے شروع ہوتا ہے ضاحک سے، تو جب کہا نا ذرا نیچے سے ادا کرو تو مطلب ضاحک کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے آ گیا مخرج نمبر 11، والراء يدانيه لظهر ادخل، بولیے عبد المنان آپ بولیں۔ والراء يدانيه لظهر أدخل، حاجی صاحب آپ بھی بولیے۔ ورا ورا، یدانی، را کے اوپر شد ہے نا، ورا
والرا يدانيه لظهر أدخل ہی کو لمبا نہیں کریں، والرا یدانیہ لظہر ادخلوا، والرا يدانيه لظهر أدخل راجہ صاحب آپ بھی بولیے، راجہ زبیر صاحب. ورا ورا یدانیہ یدانیہ لظہر ادخلوا. یدانیہ لذرہن ادخلوا. امام جزری کے شعر کو خراب نہ کرو، وہ ناراض ہوں گے آپ سے، اور اتنا بڑا امام ناراض ہو گیا تو ہم تو چھوٹی مسجدوں کے اماموں کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے یو کے میں، تو یہ تو بہت بڑے امام گزرے ہیں نا، اسے صحیح پڑھیے. یدانیہ، یدانیہ ہاں، لظہر ادخلوا. لذرہن ادخلوا. اچھا، اور را، واو میں نے جی اور را یدانیہ، اس کا مطلب ہے یدانیہ کا قریب قریب، اور را قریب قریب ہے نون کے مخرج کے، یعنی جہاں سے لام سے کم ہو کر آپ نے نون کو ادا کیا ہے، را کو بھی وہیں سے ادا کرو، نون کے مخرج جہاں، نون کو جہاں سے ادا کیا ہے اس کو بھی وہیں سے ادا کرو. لظہر ادخلوا، مگر اس میں زہر کو بھی دخل ہے. زہر سے مراد اس سے زبان کی دہر ہے، زبان کی پشت. یہ اوپر زبان کا وہ حصہ ہے جہاں سے ہم نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ذائقے کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ادخلوا، زیادہ دخل ہے. اب آپ دیکھیں، بولیے ار، بولیے ار. اس میں وہ مشابہت تکرار بھی یہیں سے پیدا ہوگی. بولیے ار ار، ٹھیک ہے نا. اور اس کا اب مخرج نمبر 11 اس طرح ہوگا، کو پوچھے مخرج نمبر 11 بیان کرو مقدمۃ الجزریہ سے، تو آپ نے پڑھنا ہے والرا یدانیہ لظہر ادخلوا. بولیے ورا یدانیہ لنظرن ادخلوا. عبد المنان آپ بولیے بیٹا. والرا یدانیہ لظہر ادخلوا، اس کا ترجمہ کرو. اور را نون ہی کے قریب قریب، اس نون ہی کے قریب قریب ہے، یعنی نون کے مخرج کے قریب ہے، جہاں سے نون نکل رہا ہے نا یہ بھی اس کے قریب ہے. فرق کیا ہوا ہے؟ اب بولو آگے فرق. البتہ پشت زبان کو زیادہ دخل ہے. البتہ پشت زبان کو زیادہ دخل ہے. یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف دیکھیں نا، ار، اس میں ثناء علیہ بھی لگ رہا ہے، رباعی بھی لگ رہی ہے، اور انیاب بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل کنارہ سامنے، نوک کی بجائے یہ زبان کی نوک کا اوپر کا حصہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں زبان کی پشت. اچھا، میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جہاں سے آپ ذائقہ چکھنے کے لیے کوئی چیز لگاتے ہیں نا تو وہ اوپر تھوڑا سا لگاتے ہیں. تو یہ ورا یدانیہ لظہر ادخلوا، یعنی بعین ہی وہ نون والا مخرج نہیں ہے یہ را کا. ورا یدانیہ نون کا مخرج نہیں، کیونکہ نون کا مخرج نمبر 10 جو ہے وہ لام کے مخرج سے کم ہو کر ذرا نیچے سے ادا کرو ہے. وہ انیاب، رباعی اور ثنایا کے سامنے زبان کا کنارہ لگے گا. لیکن را میں ارشاد کا فرمایا یہ نون کا مخرج تو نہیں ہے لیکن اس کے قریب ہے. تو فرق کیا ہوا؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس میں پشت زبان کو دخل ہے. اور اب اس کا ترجمہ آپ اس طرح کریں گے کہ اور را کو ذرا، اور را مخرج کے نون کے قریب قریب ہے مگر اس میں زبان کی پشت کو بھی دخل ہے. اچھا، اب آگے آئیے. یہ 3 مخرج علیحدہ ہیں، لام کا علیحدہ ہیں، نون کا علیحدہ ہیں، اور را کا علیحدہ ہیں. لیکن امام سیبویہ اور امام خلیل نے دونوں نے ان کو 3 ہی لکھے ہیں. لیکن امام فرا علیہ الرحمہ نے لام، نون، را کا کہتے ہیں اتنا قرب ہے تو انہوں نے اس کو ایک ہی مخرج لکھ دیا کہ زبان کا کنارہ اور ثنایا سے لے کر انیاب تک کے دانتوں کے اوپر والا تالو کا حصہ. تو اب اس میں
حضرت امام فرا علیہ الرحمہ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ مخرج نمبر 8 ہے. تینوں مخرجوں کو مخرج نمبر 8 گنتے ہیں، کیونکہ اس میں اب وہ جوف دہن بھی نہیں وہ گنتے. تو ان کے نزدیک یہ مخرج نمبر 8 ہیں. پھر یہاں پر وہ مخارج، اس مخرج کے جز کرتے ہیں. اس مخرج کے 3 جز کیے. ایک جز سے لام نکلے گا، اگلے جز سے نون نکلے گا، اور اس سے اگلے جز سے را نکلے گا، اگر ایک کریں تو. لیکن جب ہم امام خلیل علیہ الرحمہ کے مذہب میں آتے ہیں تو انہوں نے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ ہی کر دیا. انہوں نے کہا نام تو ان تینوں مخارج کا ہم حروف طرفیہ ہی رکھیں گے، نام ان کا حروف طرفیہ ہی کہیں گے یا حروف زلقیہ ہی کہیں گے. نام ان کا وہی ہے، لیکن لام کا مخرج علیحدہ ہے، نون کا مخرج علیحدہ ہے، را کا مخرج علیحدہ ہے. سبحان اللہ. زلق کہتے ہیں طرف اور دھار کو. باریک چیز جو ہوتی ہے نا، باریک، تو اس کو دھار کہتے ہیں. تو یہ زبان کی دھار ہے، کیونکہ جو حافہ ہے وہ موٹا ہے. یا آپ کئی دفعہ کہتے ہیں نا یہ چھری کی دھار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو کاٹنے والی جگہ ہے وہ باریک ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ عربی میں زلق کو دھار کہا جاتا ہے. تو زبان کا یہ جو حصہ چونکہ یہ باریک ہوتا ہے، انیاب سے لے کر ثنایا تک، زبان کے اس باریک حصے کو زلق یعنی دار، اس کی وجہ سے ان حروف کو حروف زلقیہ بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہ طرف لسان اس کا نام ہے طرفیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. تو اب ہم انشاءاللہ العزیز کل اس سے آگے چلیں گے. اگلا سبق آئے گا، اگلا مخرج آئے گا مخرج نمبر 12. ٹھیک ہے جی، مخرج نمبر 12 آئے گا حروف نطعیہ کا، والطاء والدال وتا منہ ومن. تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا تمام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.